السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مظہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی اسکول ایجوکیشن۔ تو آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل بہت بڑا سانحہ گزر گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جسے ہم محسن پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ تو ان کا انتقال ایک قومی سانحہ ہے، ایک قومی المیہ ہے۔ تو میں آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے بہت سے گوشوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری ویڈیو توجہ سے سنیے، اس میں ان کی خانگی زندگی بھی آئے گی، اس میں ان کی قومی زندگی بھی آئے گی، اس میں ان کی پروفیشنل زندگی کی بھی بات کروں گا۔ جو تکلیف، جو دکھ اور جو اعزاز ان کو ملے، ان سب کی بات ہوگی۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو ہندوستان کی ایک ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان ان کا بھوپال میں ہی ہوا، اور 1947 قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی تشریف لائے۔ یہاں سے BSc سائنس انہوں نے کیا، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ مغربی دنیا میں چلے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے جرمنی سے میٹیریل ٹیکنالوجی میں MS کیا، اور بعد میں میٹیریولوجیکل شعبہ میں بیلجیم سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ہالینڈ میں جب وہ مقیم تھے تو ان کی اپنی ہونے والی بیوی سے ملاقات ہوئی، تو وہ ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے، ہمارے ہاں بھوپال میں یہ رواج ہے کہ ہم لوگ اپنی پسند کے مطابق شادی کرتے ہیں اور کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے، تاکہ ہمیں زندگی میں کوئی غلطی نہ ہم سے ہو۔ کہتے ہیں کہ میرے والدین نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو جائز طریقے سے اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اس لیے میں نے والدین کی رضامندی کے بعد منگنی کی، اور رشتہ ازدواج میں ہم منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک تاریخی وقت آیا کہ 1974 میں بھارت میں راجستھان کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہاں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک منشور دیا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اس سلسلے میں 2 خط ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو لکھے، اور جس میں انہوں نے واضح کیا کہ پلیٹونیم کی بجائے یورینیم کی مدد سے ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ اس خبر پر ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں 1975 میں پاکستان بلا لیا، اور 1976 میں ایٹمی ریسرچ لیبارٹری کا انہیں چیئرمین بنا دیا گیا، اور انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو پورے عروج پر تھے۔ انہوں نے فرانس سے ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا، لیکن فرانس جو تھا وہ مغربی دنیا کے زیر اثر ایسا نہ کر سکا۔ لیکن عظیم شخص محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھٹو کے اس خواب کو عملی تعبیر دینا شروع کر دی۔ 1979 میں ہالینڈ کے سائنسدانوں نے ان پر مقدمہ چلانے کی کوشش کی کہ وہ ایٹمی راز چوری کر کے لے گئے ہیں، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان باعزت بری ہوئے۔ 1984 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اعلان کیا کہ ہم ایٹمی ری ایکٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کامیاب کارنامہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جس کام کو شروع کروایا تھا جناب ضیاء الحق کے زمانے میں، وہ جاری و ساری رہا۔ اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جیو کے ایک پروگرام ایک دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام میں بتاتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن 6 اپریل 1998 تھا، جب ہم نے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس کے بعد ایک تاریخی لمحہ آیا۔
28 मई 1998 जब चागी के पहाड़ों में पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी का तजर्बा करने जा रहा था और पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क होने का एजाज़ हासिल था। फैसला ये करना था अब कि इस एटमी टेक्नोलॉजी के बटन को कौन दबाए। तो ये एजाज़ उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने डॉक्टर कदीर ख़ान को बख्शा, क्योंकि उन्होंने ही इस काम को शुरू किया था कि आखिरी बटन जो एटमी बटन है जिसके ज़रिए एटमी धमाका होना था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने दबाया। और इसके बाद ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद मुस्लिम रियासत बन गई जो एटमी धमाका करने की अहलियत रखती है। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मोहसिन पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को 2 बार निशान इम्तियाज़ यानी 1996 और 1999 में दी गए। इसी तरह उन्हें निशान पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया और उनकी इज़्ज़त व अफजाई की गई। उन्हें दुनिया में एक नुमाया और बुलंद मकाम मिला। लेकिन एक फिर स्याह दौर आया 2004 में, जब परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका के ज़ेर असर अब्दुल कदीर ख़ान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने एटमी टेक्नोलॉजी जो है वो लीबिया, ईरान और शुमाली कोरिया को मुंतकिल की है। और 2004 में पूरी कौम के सामने अब्दुल कदीर ख़ान का सरनगू करने की कोशिश की गई और उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, जिस पर अब्दुल कदीर ख़ान इंतहाई परेशान और अफसरदा हैं। क्या कहा करते थे, गुज़र तो गई खैर हयाते कदीर, सितम ज़रीफ़ कूफियों में गुज़री। यानी उन्हें बहुत तकलीफ़ थी कि उनके इस हालात का अच्छे अंदाज में बदला नहीं दिया गया। उन्हें इंटरव्यू में जब पूछा गया कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी के लिए किसने काम किया है, तो उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि भुट्टो का बहुत बड़ा कारनामा था जिन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी की बुनियाद डाली। और उसके बाद जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक और ग़ुलाम इसहाक़ खान ने सबसे ज़्यादा अहम कारनामा सर अंजाम दिया। जहाँ तक उनकी ख़ानदान का तल्लुक़ है, उन्होंने अपने ख़ानदान में 2 बेटियाँ और 1 बीवी छोड़ी और वो इतने अफसरदा थे। एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि चंद कदम के फासले पर मेरी बेटी थी, लेकिन मुझे नज़रबंद कर दिया गया, मुझे उनसे मिलने की भी इजाज़त नहीं होती थी। तो ये हमारे मोहसिन मिल्लत, मोहसिन पाकिस्तान के साथ ये हमारे ख्याल हैं। फिर वो तकलीफ़देह लम्हा आया 26 अगस्त को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हुए और उसके बाद वो बीमार रहे और उनकी देखभाल की कोशिश पूरी तरह की गई, लेकिन बिल आखिर वो 10 अक्टूबर 2021 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले और हुकूमत ने उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ दफनाने का ऐलान किया। उम्र भर अहले वतन संगजनी करते रहे, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज़ के साथ, हमने उस मौसम की कदर नहीं की। अब ज़रा देखिए तो सही कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने अपने एटमी साइंसदान को अब्दुल कलाम को सदर पाकिस्तान के ओहदे से नवाजा। नवाज शरीफ हुकूमत ने यह ऐलान भी किया था कि जब हम बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो हम अब्दुल कदीर ख़ान को सदर पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ना किया। सिराजुल हक कह रहे थे कि मेरी बारहा मुलाकातें हुई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से, वो बड़े मुखय्यर थे और एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे अपनी सुबह का आगाज़ नमाज से करता हूँ, उसके बाद मैं अपने मुलाजमीन के लिए चाय खुद बनाता हूँ, फिर मैं तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद की सआदत हासिल करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बीवी के लिए नाश्ता तैयार करता हूँ। उसके बाद वो इतने अजीम थे, अपने काम खुद करते थे। शाम को भी वो बता रहे थे कि अपनी बीवी को जूस पिलाना और उसके लिए सारी चीज़ें तैयार करना
لیے ویسے فخر ہے، تو ذرا دیکھیے صحیح ہم کس قدر بے حس قوم ہیں کہ ساری زندگی ڈاکٹر عبد القدیر پر ظلم ڈھاتے رہے، بچھڑا کچھ صدا سے کہ روتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، اور اب ہم انہیں دفنانے جا رہے ہیں، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا، یہی ہماری بات ہے، اور اب ہم انہیں اعزاز دے رہے ہیں۔ سارا زمانہ اس کے جنازے میں شریک تھا، جو شخص تنہائیوں کے خوف سے مر گیا، لیکن میرا خیال ہے مرنے کے بعد بھی ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وہ توقیر نہیں کی جس کا حق تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم صاحب، صدر پاکستان اور اپوزیشن کے تمام لیڈر اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر فوراً اسلام آباد تشریف لاتے اور ان کے جنازے میں شریک ہوتے، اور ان کو H8 قبرستان میں دفن کرنے کی بجائے جس طرح کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی فیصل مسجد کے احاطہ میں جنرل محمد ضیاء الحق کی ساتھ ان کو دفنایا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ہم بڑی احسان فرموش قوم میں ہیں، ہمارے اندر محسنوں کی عزت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر محسنوں کی عزت ہوتی تو یقیناً ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی عظیم شخص کو وہ رتبہ دیتے، وہ مرتبہ دیتے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہمارا تذکرہ بھی شامل تاریخ ہونا ہے، دیکھنا ہے چلتا ہے مورخ کا قلم تب تک، ہمارا تذکرہ بھی شامل تاریخ ہونا ہے، دیکھنا ہے چلتا ہے مورخ کا قلم کب تک۔ تو یہ عظیم شخص یقیناً اپنے ایٹمی پروگرام کی کامیابی پہ کہہ رہا ہوگا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ تو یہ کمال کا شخص تھا جس کی وجہ سے قوموں کی برادری میں ہمارا مقام بلند ہوا، اور ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے چل سکتے ہیں۔ عذرائے محبت نہ سہی، عذرائے مروت ہی سہی، ہمیں بھی یاد کر لینا جب گلشن میں بہار آئے۔ تو ہمیں اس عظیم شخص کو کبھی نہیں بھولنا، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے خون جگر سے ہمارے ملک کی آبیاری کی۔ جس طرح کہ کسی نے کہا تھا جب بھی خون کی ضرورت پڑی تو پہلے گردن ہماری جھکی، اب کہتے ہیں اہل چمن یہ گلشن ہمارا ہے تمہارا نہیں، یا خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اے پاکستانیوں ایک بات یاد رکھو، جو قومیں اپنے محسن کو فراموش کر بیٹھتی ہیں، جو قومیں اپنے محسن کو خراج عقیدت لفظوں میں پیش کرتی ہیں عملاً پیش نہیں کرتی، ان قوموں کو قوموں کی برادری میں وہ مقام نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، اگر آج ہم کشمیر پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر آج ہم اچھے ایٹمی تجربات کی وجہ سے بھارت کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر آج ہمارا میزائل پروگرام کامیابیوں اور کامرانیوں سے لیس ہے، تو اس کا سہرا ڈاکٹر عبد القدیر کے سر ہے، جس کو ہم نے زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی وہ مقام وہ مرتبہ نہیں دیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے لیے ایک یادگار قائم کرتے، ہم 3 دن کے لیے قومی سوگ کا اعلان کرتے۔ یہ اس شخص کی کامیابیاں ہیں جس شخص نے ہمیں جینا سکھایا، جس شخص نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ تمہاری بھی کوئی عزت نفس ہے۔ آج اگر
ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے، آج اگر جنرل محمد ضیاء الحق زندہ ہوتے تو وہ اس عظیم سپوت کو، اس محسن پاکستان کو کمال کا ایٹریبیوٹ پیش کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو حقیقی محسن ہیں، یہ سیاسی بساط پر بکھرے ہوئے مورے جو ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارا سرمایہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگ ہیں جو پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر کے پاکستان کو ایک زندہ و جاوید مملکت بنا گئے۔ آج بڑے دکھ کی بات ہے، ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سوگ منا رہے ہیں تو ایک دن کے لیے صرف ہمارا پرچم سرنگوں ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک 3 دن کا سوگ منایا جاتا اور باقاعدہ تمام اپوزیشن اور حزب اقتدار اپنی مصروفیات چھوڑ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں شریک ہوتی۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں عوام کا تو ایک سمندر بے بہا تھا، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر تھا، لیکن کوئی قابل قدر نہ تو اپوزیشن کی طرف سے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے لیڈر آئے۔ کیا یہ مغربی طاقتوں سے خوف زدہ ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ وہ کارنامہ جو بڑے بڑے ممالک سر انجام نہیں دے سکتے، وہ کارنامہ جو بڑے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک سر انجام نہیں دے سکتے، ڈاکٹر عبدالقدیر کے بل بوتے پر ہم نے وہ کارنامہ سر انجام دے لیا، اور قوموں کی برادری میں ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاودانہ۔ یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر کی زندگی تھی وہ ایک ہمارے لیے توشہ تھی، ہمارے لیے اثاثہ تھی۔ یہ وہ اثاثہ تھا جس نے ہمیں قوموں کی زندگی میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی روح کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میں ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کا ارشاد ہے اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو۔ جنگ کے لیے تیار رکھنے والا یہ شخص ڈاکٹر عبدالقدیر تھا، جس کے دم قدم سے ایٹمی ٹیکنالوجی میں پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا۔ اب بھارت کبھی بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب بھارت کو پتا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اعلان کیا تھا کہ بھارت کا ہر شہر جو ہے وہ میرے میزائلوں کی زد میں ہے، بھارت کا ہر شہر جو ہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے زد میں ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان حقیقی معنوں میں میری قوم کا محسن ہے، اور اس محسن کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جب بھی ہمارا تذکرہ بھی شامل تاریخ ہونا ہے، دیکھنا ہے چلتا ہے مورخ کا قلم کب تک۔ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سنہری حروف میں یاد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ کارنامہ زرعی حروف سے لکھنے کے لائق ہے کہ انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کو ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا، اور آج ہم بھارت اور دیگر مغربی ممالک کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم ایٹم کے بل بوتے پر اپنے ملک کی
آن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جب تک پاکستان پائندہ رہے گا، جاوید رہے گا، ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام زندہ و جاوید رہے گا۔ اے ڈاکٹر قدیر نے ہمیں وہ عزت عطا کی ہے، وہ مقام عطا کیا ہے جس کے دم سے ہم ہمیشہ کامران اور کامیاب ٹھہریں گے، اور میرا ملک ہمیشہ ڈاکٹر عبدالقدیر کی صلاحیتوں کو سلام پیش کرے گا۔ آج بطور پاکستانی پوری قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را اپنے محسن کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جب بھی نماز کے لیے اٹھو، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، تو ڈاکٹر قدیر کے اصال ثواب کے لیے دعا ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، اللہ تعالیٰ سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے۔ ان کی بیوہ اور ان کی بیٹیاں آج بہت بڑے غم سے گزر رہی ہیں، پوری پاکستانی قوم ان کے غم میں شریک ہے، اور پوری پاکستانی قوم کا سر جھکا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری دنیا سے مقابلہ کر کے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی عطا کر کے ناقابل تسخیر بنا کر دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک عظیم قوم ہے۔ ہاں، یہ الگ بات کہ ہماری قوم نے اس کا وہ صلہ نہیں دیا جس کے وہ حقیقی مستحق تھے۔ اللہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صدر پاکستان کا دائمی عہدہ نوازتے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے اب ان کی دولت سے ہزاروں نہیں لاکھوں یتیم، بے سہارا اور غریب پرورش پا رہے ہیں۔ انہوں نے تعلیمی میدان میں بھی انقلاب لانے کے لیے بہت پروجیکٹ چلائے، اور سائنسدانوں کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ وہ تہجد گزار تھے، ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے، اپنی زندگی ملت کے لیے، اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی، اور یقیناً ان کی روح کہہ رہی ہوگی، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ یہ پاکستان جو ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، یہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کامیابیوں کا بہت بڑا اعلان ہے۔ آج بھی ہم پاکستانی فخر سے اگر اپنا سر بلند کیے ہوئے ہیں، تو اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت شاقہ کا وہ خون شامل ہے، جس کے دم قدم سے ہم زندہ ہیں، پائندہ ہیں۔ ہمارا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے، اور اب کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی سالمیت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور ایٹمی قوت کے بل بوتے پر کوئی ملک ہم سے چھیڑ خانی نہیں کر سکتا، ہم سے جنگ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہمارے عبدالقدیر خان جو کہ محسن ملت ہیں، جو کہ محسن پاکستان ہیں، انہوں نے ہمیں ایٹمی قوت بنا کر ہمیں کامران اور کامیاب کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے سوگواران کو، یعنی ان کی بیوہ کو، ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی ہے، بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ روتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میرا ایک عزیز دوست اپنے ہی مفاد پہ مجھ کو قربان کر گیا۔ جب تک پاکستان قائم رہے گا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام جاوید و زندہ و پائندہ رہے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر
تو محسن پاکستان ہے، تیری عظمت کو سلام، وسلام ڈاکٹر مظہر اقبال۔